الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بآواز بلند صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات. خداوند کریم حاضرین کے تیری مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی توفیقات میں، رزق میں، وقت اقبال میں نمایاں اضافہ فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ذکر کے صدقے میں، آج کے دن کے صدقے میں جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو مغرور ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس اعلیٰ خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. یا رب ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا، ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے. زیادہ لمبا چوڑا کتاب نہیں ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے جتنی دیر بھی آپ کے سامنے ہوں آپ کو بیجائے علی ابن ابی طالب کی نشر لے آ کے تھوڑا تھوڑا بولنا ہے. تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے، کیونکہ عام ذکر نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے اگر اس ذکر میں بیٹھ کے ایک مومن موالی مستوار علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ایک بار یا علی کہہ دے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا. ایک مرتبہ اگر کوئی مولا کا پاک نام لے لے تو ختم قرآن کا ثواب مل جاتا. اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا. انسان خلق ہوا تو عبادت کے لیے، جن کی تخلیق ہوئی تو عبادت کے لیے. اب میں نے آپ کو بتانا ہے عبادت کا کیسے کیسے اللہ ثواب دیتا ہے. اگر کسی بندے نے نماز کا ثواب لینا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، پہلے وہ بندہ وضو کرے گا، اس کے بعد مصلی عبادت پہ آئے گا، تکبیرۃ الاحرام نیت کر کے نماز کا ہر رکن انجام دے گا، تب نماز کا ثواب ملے گا. اگر کسی بندے نے روزے کا ثواب لینا ہے تو صبح اٹھ کے پہلے سحری کرے گا، پھر پورا دن روزے میں رہے گا، شام کو افطار کرے گا، روزے کا ثواب تب ملے گا. کسی نے زکوٰۃ دینی ہے، پہلے اس کے پاس مال آئے گا، اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ کا ثواب تب ملے گا. کسی نے حج کا ثواب لینا ہے، پیسے جمع کر کے سعودی عرب
صامت وہ قرآن ہے جو خاموش ہے، وہ صرف اشارے کرتا ہے۔ جو 30 پار والا اللہ نے قرآن بھیجا ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ میرے مولا پاک علی ابن ابی طالب اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن ناطق ہیں۔ صامت کا مطلب کیا ہے؟ صامت کا مطلب یہ ہے خاموش۔ یہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جس کا ثواب زیادہ ہے، آپ نماز میں تلاوت کرتے ہو، ویسے ختم پڑھتے ہو تو تلاوت کرتے ہو، یہ وہ قرآن ہے جو خاموش ہے۔ یہ قرآن اشارے کرتا ہے۔ کسی گھر میں کوئی گونگا ہو، وہ بول تو سکتا نہیں ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے۔ آپ اس گونگے کو اپنے ساتھ لے کے اپنے کسی جانپور کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کہو جی یہ ہمارے محلے میں گونگا ہے، یہ بات کرتا ہے، بول تو سکتا نہیں ہے، نیاز حسین جاگنا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا بڑا جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہو، ڈاکٹر سے آپ کہو گے بھائی بول نہیں سکتا، اشارے کرتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی اشارے کر کے کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی میں ڈاکٹر ضرور ہوں، لیکن اس کے اشارے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، وہ گھر والے سمجھ سکتے ہیں جس گھر میں یہ گونگا رہتا ہے۔ جاگنا، یہ جو قرآن بھیجا ہے اللہ نے، یہ ہے قرآن صامت۔ یہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ قرآن تب سمجھ میں آتا ہے جب 14 اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مل کے بعد بل سلوات توجہ ہے۔ قرآن صامت کا ثواب بھی اسے ملتا ہے جس کے دل میں قرآن ناطق کی محبت ہوتی۔ یہ بھی ہمارے اوپر ایلیگیشن سمجھ لیں، ایکیوزیشن سمجھ لیں، الزامات سمجھ لیں۔ شیعہ اپنی طرف سے علی ابن ابی طالب کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں ان ایکیوزیشن الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ شیعہ اپنی طرف سے علی ابن ابی طالب کو نہیں بڑھاتے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے عین مطابق شیعہ علی کو مانتے ہیں۔ مولا کا لقب ہے قرآن ناطق۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ ہے قرآن صامت، ہم اپنی طرف سے مانتے ہیں نہیں۔ جنگ صفین ہے، جو کوفہ و شام کی فوجیں ہیں، انہوں نے نیزے کے اوپر قرآن کو بلند کر لیا۔ مالک اشتر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جناب مالک اشتر، مولا کی فوج کے سالار کا نام ہے مالک اشتر۔ جب کوفہ و شام کی فوجوں نے نیزے پہ قرآن بلند کیے نا، تو مالک اشتر دوڑتے ہوئے ابھی علی ابن ابی طالب مولا سرکار کی خدمت میں آئے، ہاتھ جوڑے۔ مولا جو کوفہ و شام کی فوجیں تھی، نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر لیے، انگل کی خاص سمجھو اب ہم حملہ کیسے کریں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا مالک میں علی کہتا ہوں تم حملہ کرو۔ جاگنا بھائی جو علی کی بلا سن کے خوش ہوتا ہے۔ مالک اشتر نے ہاتھ جوڑے، مولا سامنے قرآن ہے، مالک حملہ کیسے کرے؟ تب علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا۔ مولا نے اپنے دو کو قریب بلایا، اس کی زین پہ سوار ہو کے دونوں فوجوں کے درمیان جا کے علی نے خود کو رکابوں پہ بلند کر کے اعلان کیا، وَيَا أَهْلَ كُوفَةَ وَيَا أَهْلَ الشَّامِ
فرشتہ یہ کلام لے کے نہیں آیا، بلکہ وہ فرشتہ ہے جو ملائکہ کا سردار ہے، جناب جبریل۔ کسی عام نبی کے سینے پہ اترا یہ قرآن نہیں، وہ نبی ہے جب تک اس کی نبوت کا، اس کے بھائی علی کی امامت کا اقرار نبی بھی نہ کرے تو اللہ نبوت عطا نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبرک والا ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ملک۔ اگلی آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے موت کو اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں اچھا عمل کون سا انجام دیتا ہے۔ جاگنا بھائی، پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے جن پیدا ہوا تو عبادت کے لیے، انسان خلق ہوا تو عبادت کے لیے۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے تاکہ میں دیکھوں تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ سارا اٹھا میری طرف دے، نماز جو بندہ پڑھ رہا ہو، دور کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے؟ بتاؤ بھائی، دور سے پتہ لگ سکتا ہے بھائی بندہ مومن پڑھ رہا ہے یا منافق ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ جاگنا علی والوں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کے سحری کرے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ پورا دن روزے میں رہ کے نمازیں پڑھے، عبادت کرے، اس کا دیکھ کے پتہ نہیں چل سکتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اسے زیادہ دولت دیتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ حج کرنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ وہ حجر اسود کو سلام کرتا ہے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ وہ میدان مینا میں قربانی کرتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ہر مناسک حج کو انجام دیتا ہے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ چھٹے معصوم کے پاس صحابہ آئے، مولا پتہ کیسے چلتا ہے کون سا بندہ مومن ہے کون سا بندہ منافق ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا او اپنی محفل کے اندر میرے دادا علی کا نعرہ لگا، جو مسکرائے وہ مومن ہے، جس کی شکل بگڑ جائے وہی تو بڑا منافق ہے۔ یا علی ہے، جنت میں بھی اس نے جانا ہے جس کے دل میں اس خاندان کی محبت ہوگی۔ اگر آپ جانتے ہو جنت میں کس نے جانا ہے؟ جاگ رہے ہو تو میں بتانے لگا، بے شک میں بتانے لگا جانا تو اسی نے ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی غلا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے کپڑے تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی جنت میں جانا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں جنت کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں پہ وہ جائے گا جس کے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا رکا ہوگا، میدان قیامت ہوگا، ہر عبادت نورانی شکل میں موجود ہوگی۔ ہر عبادت، نماز عبادت ہے تو میدان قیامت میں نورانی شکل میں موجود ہوگی۔ زکوٰۃ کی عبادت ہے تو ہر زکوٰۃ میدان محشر میں نورانی شکل میں موجود ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عبادت، حتیٰ کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہو 30 پارے والا قرآن، یہ بھی نورانی شکل میں موجود ہوگا۔ قرآن کیا کرے گا؟ آپ سبھی جانتے ہو کائنات عالم کے ہر
زیرو کا وہاں پہ مجمع ہوگا. پورے اللہ نے جتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے میدان حشر میں موجود ہو. قرآن کیا کرے گا؟ جاگنا بھائی جام پر والو بتانے لگا ہو جنت میں کس نے جانا ہے. قرآن بارگاہ رب العزت میں اپنے کاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے آگے اعلان کرے گا میرے اللہ میرا کاری ہے, تو نے اسے جتنی زندگی دی ہے میری تلاوت کرتا رہا ہے, رات کو اتنے ختم کیے ہیں, دن میں اتنا قرآن پڑھا ہے, رمضان میں اتنا قرآن پڑھا ہے, جب سفر پہ جاتا تھا میری تلاوت کرتا تھا, جب رات کو سوتا تھا میری تلاوت کرتا تھا. میں قرآن ہو کے کہتا ہوں اس بندے کی بخشش بھی کر دے, اسے جنت میں بھی بھیج دے. تو جام پر کے شرفاء کا مجمع اللہ جنت نہیں دے گا بلکہ آواز قدرت آئے گی قرآن, اور مجھے یہ نہ بتا اس نے تجھے کتنا پڑھا ہے, اس نے تجھے کیسے پڑھا ہے, بلکہ مجھے یہ بتا کیف کان تسلیمہ لما انزلت فیک من ولایت علی ابن ابی طالب, اور مجھے یہ بتا جو تیرے اندر علی کی ولایت تھی مانتا تھا یا انکاری تھا. مل کے بابا نے بلند صلوات. بالکل فضائل کی آپ کی بات کر رہے ہیں. پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے جن سورہ زاریات اور انسان کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن اور انسان خلق ہی اس لیے ہوا کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرے. انسان کی تخلیق کا مقصد, جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت. یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتا چل گیا جن اور انسان دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرے. ایسے اللہ نے جو کہہ دیا ہے نا جاگنے والوں سے, انسان خلق ہوا عبادت کے لیے, جن خلق ہوا عبادت کے لیے. میرے ہم نوا والوں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں جو ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پہ تو کوئی عبادت واجب ہی نہیں ہوتی. جاگ رہے ہو سو رہے ہو, نماز عبادت ہے, ہر بچے پہ واجب نہیں ہے, اس پہ واجب ہے جو بالغ ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, ہر بندے پہ واجب نہیں ہے, اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. روزہ عبادت ہے, ہر بندے پہ واجب نہیں ہے, اس پہ واجب ہے جو صحت مند ہے. حج عبادت ہے, ہر بندے پہ واجب نہیں ہے, اس پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے, میں نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اب یہ ایک ایسی عبادت ہے جب انسان عالم الارواح میں تھا تب بھی واجب تھی, جب عالم الارواح سے باپ کے صوت میں گیا تب بھی واجب ہے, جب باپ کے صوت سے مادر کے شکم میں جاتا ہے تب بھی واجب ہے, جب وہ دنیا میں آتا ہے تب بھی واجب ہے, جب اس کا بچپن ہے تب بھی واجب ہے, جب اس کی جوانی ہے تب بھی واجب ہے, جب اس کی عمر ڈھلتی ہے تب بھی واجب ہے. یہ ایسی عبادت ہے جب وہ بیماری کے بستر پہ لیٹتا ہے عبادت واجب ہے, جب اس کی روح قبض ہوتی ہے عبادت واجب ہے, جب اس کا غسل کرتے ہو عبادت واجب ہے, جب اسے قبر میں لٹاتے ہو عبادت واجب ہے, ملائکہ قبر میں آ کے سوال کرتے ہیں اس پہ عبادت واجب ہے. وہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اس پہ عبادت واجب ہوگی, اس کے اعمال کا حساب ہوگا اس پہ عبادت واجب ہوگی. وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا اس پہ عبادت واجب ہوگی. ہمارے معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت کون سی ہے, عالم ارواح میں بھی واجب, جنت کے داخلے میں بھی واجب. معصوم نے مسکرا کے فرمایا یہ کوئی اور عبادت نہیں, ھذا ولایت علی ابن ابی طالب. عزت جو بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, حقیقت ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں. پڑھنے والا کون ہے, سننے والے کون ہیں, اس سے تو
کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مولا یہ پاک ہستیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ اپنے بابا مظلوم کا غصہ دے سکے. ہر پڑھنے والے کی نوکری بھی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس خاندان کی مظلومیت کے چند جملے پڑھتا ہے. بی بی پاک جناب سیدہ ملکہ کائنات رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کی مظلومیت کے چند جملے آپ کو سنانے کا ارادہ ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں. کبھی تم ہمارے سوالوں کا جواب دو. کبھی تم نے سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں؟ انصاف سے بتاؤ، سوال کرنا تو آسان ہے. کبھی تم نے سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو اس کی کمر جھک گئی ہو؟ کبھی تم نے سنا ہے کوئی مستور جس کی عمر 18 سال ہو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ رونے والوں، بی بی پاک آخری وقت قریب ہے. رسول خدا کے جانے کے بعد امت نے بہت ظلم کی ہے بی بی پاک پر. بی بی پاک نے اپنی جوڑی حسنین شریفین کو قریب بلایا. بی بی پاک نے رو کے فرمایا اپنے نانا کی قبر پہ جا کے اپنی اماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرو. عزاداروں میں نے مختصر پڑھنا ہے، نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنی ہے. جو آنسو بہانے جو گریہ عزاداری کرنے آیا ہے میری طرف دیکھے. دونوں شہزادے آئے قبر محمد مصطفیٰ پہ، اپنے ہاتھ وہاں پہ رکھ کے کہتے ہیں نانا محمد آپ کے بعد امت نے بہت ظلم کیے ہیں. ہماری اماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. ہم اپنی اماں کی صحت یابی کی دعا کرنے آئے ہیں. رونے والوں ابھی باتیں ہو رہی تھی. قبر محمد مصطفیٰ میں زلزلہ برپا ہوا. آواز رسول آئی آمد بالخیر. اور شہزادوں تمہاری اماں کی شہادت ہو گئی. رونے والوں دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. بی بی جناب فضا نے فرمایا پہلے ٹھنڈا پانی پی لو، پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنی اماں کے جنازے میں جانا. اللہ تعالیٰ جناب حسن تو چپ رہے. کربلا کا غریب حسین اور روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. مولا نے بیٹھ کر کے فرمایا او اماں فضا مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب حسین. اور جس کی سیدہ جیسی اماں چلی جائے وہ حسین نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے نہ سائے میں بیٹھتا ہے. سینہ پیارا نہ کرو. آج کا دن بھی 10 محرم سے کم نہیں ہے. علی بادشاہ نے، مولا کائنات نے بی بی پاک کے جنازے کو تیار کیا. اپنی اولاد سے فرمایا آؤ اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو. رونے والوں، علی بادشاہ کی بڑی لخت جگر بھی آ گئی، علی بادشاہ کی چھوٹی لخت جگر بھی آ گئی، جناب حسن علیہ السلام بھی آ گئے. لیکن مولا علی بادشاہ نے دیکھا کربلا کا غریب حسین دور دیوار کا سہارا لے کے رو رہا ہے. رونے والا جس نے عزاداری کی نیت سے آیا ہو اس سے بات کرنے لگا ہو. علی بادشاہ نے فرمایا حسین اپنی اماں کا آخری دیدار نہیں کرنا. وہ مولا نے رو کے فرمایا بابا او میں حسین فخر عیسیٰ، میری اماں فخر مریم ہے. جب تک خود نہیں بلائے گی حسین لاشے میں نہیں آئے گا. رونے والوں بی بی پاک کے کفن کے بال کھل گئے اور بی بی پاک نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور بی بی پاک نے فرمایا او بسم اللہ کربلا کا غریب حسین، او بسم اللہ لاشیں اٹھا اٹھا تھکا حسین. رونے والا مولا حسین قریب آئے. بی بی پاک نے فرمایا حسین میرا قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں کرو گے میں تمہارے لاشے پہ نہیں آؤں گی. رونے والوں آ گئی شام غریبہ. محمد مصطفیٰ رسول خدا حسین کے لاشے پہ آئے، علی بادشاہ حسین کے لاشے پہ آئے، حسن مصطفیٰ حسین کے لاشے پہ آئے. لیکن کربلا کے غریب کے لاشے پہ ایک بی بی نہیں آئی.